بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستوں کے ساتھ گپ شپ تھی بس، تو اکٹھے ہوئے تھے۔ تو آج کل جو پوری دنیا میں ہی چل رہا ایشو، بہت بڑا ایشو، اسرائیل اور فلسطین کا جو کنفلکٹ ہے، بلکہ اسرائیل کی جو دہشت گردی ہے، تو اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے تھوڑی سی۔ میرے ساتھ میرے کچھ دوست موجود ہیں، آسن صاحب، محسن صاحب اور سعد صاحب۔ تو یہ بھی چاہ رہے تھے کہ کچھ ہمیں گائیڈ کر دیں اور کچھ سوالات یہ پوچھنا چاہتے تھے۔ تو جی آسن صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم مغیث بھائی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آخر یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ کیا ہے؟ ان میں کیا ایسی وجوہات ہیں جو یہ آج تک لڑ رہے ہیں؟ بہت عرصہ ہو گیا ہم نے وہ سنبھالی ہوئی ہے، یہی سننے میں آ رہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ، آخر یہ مسئلہ ہے کیا؟ ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ دیکھیں آسن صاحب، یہ جو ایشو ہے فلسطین اور اسرائیل کا، یہ کوئی آج کے زمانے کا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے، کئی سال پرانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل کے جو منصوبے ہیں وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کے بے شمار ان کے منصوبے ہیں۔ تو اسرائیل بالکل چھوٹا سا ملک ہے دنیا کے نقشے پر، اس کے مقابلے میں اگر فلسطین دیکھا جائے تو فلسطین تو بہت ہی چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادھر مسلمانوں کا تیسرا جو مقدس ترین مقام ہے، جسے الاقصیٰ کہا جاتا ہے، مسجد الاقصیٰ، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج پر لے کر جایا گیا تو اس پہلے الاقصیٰ تک لے کر جایا گیا۔ اب ظلم تو کر رہا ہے اسرائیل، کیونکہ اس کے منصوبے ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس صورتحال میں؟ ہم مدد کر سکتے ہیں، ہماری حکومتیں مدد کر سکتی ہیں، لیکن نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اس وقت دنیا میں کون کھڑا ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ آپ کسی کو مارنے کی جب کوشش کریں تو اس طرح کوئی سر عام کوئی اتنا ظلم کر سکتا ہے جب تک پیچھے سے کسی کی تائید حاصل نہ ہو، ایک چھوٹے سے ملک کو؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک نے بہت ترقی کی، دنیا کا سب سے جدید ترین ہتھیاروں کا یہ نظام ہے، ٹیکنالوجی کا، دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز اس وقت اسرائیل میں ہیں، ساری پاور ان کے پاس ہے، اور سب سے بڑا ملک ہے جو ہتھیار بنا کر بیچتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار خریدتا کون ہے؟ سعودی عربیہ۔ سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا دنیا میں جو ملک ہے وہ سعودی عربیہ ہے، اس کے بعد آسٹریلیا ہے، اور ان دونوں کے حجم میں 50% کا فرق ہے تقریباً۔ سعودی عرب کتنے زیادہ پیسے انویسٹ کرتا ہے ہتھیار خریدنے میں، اور وہ ہتھیار استعمال نہیں ہو رہے فلسطین کو بچانے کے لیے یا فلسطین کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، وہ کس طرح آپ کہیں گے؟ آدھی دنیا، پورا یورپ، امریکہ، UK، یہ سارا جو دنیا کا جتنا بھی حصہ ہے یہ تو اعلانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، اور آدھی دنیا جس میں ہم بھی ہیں، ہم چپ کیے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ اعلانیہ کھڑے ہیں اور ہم خاموش رہ کر اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب ہم فلسطین کی مدد نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، مطلب تو یہی ہے نا۔ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیڈرز کدھر جاتے ہیں؟ مکہ میں جاتے ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، سر یہ الاقصیٰ میں کیوں نہیں جاتے؟ مقدس ترین مقام ہے، جائیں نا ادھر نماز پڑھنے، کیوں نہیں جاتے ادھر؟ مکہ میں تو جا کے یہ عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مدینہ بھی جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس وقت دنیا نے اس ایشو کو اٹھایا کیوں اتنا زیادہ؟ اس لیے کہ اس ایشو پر دنیا نے اس وقت ایک مختلف طریقے سے ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلی بات، حماس نے کبھی اتنا تگڑا جواب نہیں دیا اسرائیل کو، اسرائیل سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ حماس اتنا تگڑا جواب دے گا، لیکن حماس نے دیا۔ اور حماس کے پاس وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ وہ ٹیکنالوجی انہوں نے خود بھی بنائی اور کچھ ملکوں نے بھی اس کے دی، جس میں ایران سر فہرست ہے۔ اب کوسچن مارک ہے اس چیز پر کہ اتنی زیادہ پاور ہونے کے پاس اسلامی ممالک کے پاس وہ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں
کہ ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی، عرب کے لیے تباہی۔ وہ چیزیں تو اس طرح احادیث کی روشنی میں چلیں گی، لیکن اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں، کیا ہم یہ فرض کر لیں جناب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احادیث میں پشین گوئیاں کی ہیں اسی طرح ہونا ہے؟ تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے فلسطین کی مدد کرنے کی؟ نہیں جناب، آپ سے اپنی ذات کا پوچھا جائے گا کہ آپ کدھر سٹینڈ کر رہے تھے، آپ نے کیا کیا۔ انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ایک آدمی تو اسرائیل کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا نا۔ اب میں کہوں کہ جناب میں نے فلسطین کی مدد کرنی ہے تو میں اکیلا تو اسرائیل کے ساتھ نہیں ٹکرا سکتا، یا تم نہیں ٹکرا سکتے، سعد نہیں ٹکرا سکتا، محسن نہیں ٹکرا سکتا، یا ہم اگر 4 دوستوں کا گروپ بنا لیں، 8 دوستوں کا، 12-15 دوستوں کا گروپ بنا لیں، تو کیا ہم 12-15 دوست مل کر اسرائیل کا مقابلہ کر لیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری حکومتیں، اس طرح حکومتیں بھی الگ کچھ نہیں کر سکتی، اکیلا پاکستان بھی نہیں کود سکتا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کی بڑی گیمیں ہیں، وہ نیٹو اور شیٹو اور وہ کیا کیا، اسرائیل پہ تو آج تک UN کہتی ہے کہ اس کے پابندی لگاؤ، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کرو، لیکن امریکہ نہیں ہونے دیتا۔ امریکہ اس کا حصہ ہے، نہیں ہونے دیتا۔ وہ روس کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ اور دیکھیں کہ ہم اب سوال یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر کیا کر سکتے ہیں، حکومتوں پہ تو نہیں۔ جہاد کا ایک کنسیپٹ تھا اسلام میں جس پر سارا اسلام کھڑا تھا، اور جہاد صرف لڑنا لڑائی نہیں ہے۔ جہاد کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جہاد اکبر کون ہے، جہاد اصغر کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ جہاد اکبر تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غزوے سے واپس آ رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، نفس سے جہاد اکبر ہے، لیکن یہ جہاد جو لڑنا ہے، اسلام امن پسند ہے۔ ہر کوئی بات کرتا ہے کہ اسلام امن پسند ہے، اسلام امن قائم کرنے کے لیے لڑ پڑتا ہے۔ امن کو قائم کرنے کے لیے اسلام لڑتا ہے، ظلم اور فساد کو ختم کرتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ امن کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم امن پسند ہیں اس لیے نہیں ہم لڑ رہے۔ او بھائی امن کے لیے ہی تو لڑنا ہے، لڑنا کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن پسند ہیں، تو بیٹھو نا، پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ نے تو پوچھنا ہے۔ سر اللہ نے، وہ تو چاہتے ہیں کہ مسجد کو رکھو، مولوی تک رکھو، اسلام کو مسجد میں رکھو نا، اسلام کو کیا ضرورت ہے اسے باہر لانے کی؟ جس دن اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس دن اسلام سامنے آ جائے گا، وہ کہے گا میں اسلام ہوں اللہ، میں قرآن ہوں اللہ، اپنے بندے کا محاسبہ، اپنے بندے کا احتساب مجھے سامنے رکھ کے کر۔ مسجد میں نماز وہ بھی نہیں پڑھتے، خیر تو وہ ہم نے پڑھ لی، روزہ زکوٰۃ حج سب کچھ کر لیا۔ سر اسلام صرف مسجد میں نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا، اسلام حکومت کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے آیا ہے۔ یہ نافذ العمل دین ہے اور اس پر انسان کا احتساب کیا جائے گا۔ اب ہم چھوٹی سی ایک دیکھ لیتے ہیں، عام جو انفرادی طور پر لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کا بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جہاں تم ظلم اور جبر کو دیکھو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی، اپنی طاقت سے، جرت سے روکنے کی کوشش کرو۔ اس وقت ہم نہیں کر سکتے، انفرادی طور پر نہیں کر سکتے نا۔ اور اس کے اور بھی طریقے ہیں محسن صاحب، اگر آپ جاننا چاہیں تو۔ سر جو بندے جہاد کر رہے ہیں ان کی پیچھے سے مدد کرنا بھی جہاد کے ایکویلنٹ ہے۔ آپ برما کے مسلمانوں کو یہاں سے پیسے بیچ سکتے ہیں، بیک ڈور چینلز کے تھرو بیچ سکتے ہیں نا۔ آپ حزب اللہ کو فنڈ کر سکتے ہیں جناب، آپ حماس کو فنڈ کر سکتے ہیں انفرادی طور پر۔ اور کس طرح بھیجنے ہیں؟ بڑے بیک ڈور چینلز ہیں، اگر کوئی بھیجنا چاہتا ہے، اس کی ڈیٹیل چاہتا ہے تو میں ڈسکرپشن میں اپنا نمبر دے دوں گا، رابطہ کر لے، وہ چلے جاتے ہیں سر اگر کوئی بھیجنا چاہے تو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جہاد میں عملی طور پر شریک ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، اور دوسری چیز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اپنی طاقت اور جرت اور جسارت سے نہیں روک سکتا تو کیا کام کرے؟ وہ اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے روکنا کیا ہے؟ آواز کو اٹھانا، مذمت کرنا۔ ہم لوگ، مذمت ہمارے لیے تھی بنیادی طور پر، جو لوگ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، اور ہمارے ہاں الٹ ہو گیا جناب، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اقتدار ہے، مذمت انہوں نے شروع کر دی۔
مذمت ان لوگوں نے شروع کر دی اور ہم لوگوں نے مذمت بھی نہیں کی. سر مذمت تو کرو نا. سوشل میڈیا پہ اتنی تصویریں لگا رہے ہو, عید کی پکچرز لگا رہے ہو, ڈے 1 ڈے 2 ڈے 3, کوئی فلسطین کی بھی لگا لو یار, کوئی وی اسٹینڈ وتھ فلسطین بھی لگا لو, کوئی اسرائیلی ٹیررزم کی بھی لگا لو. کچھ آپ کا حصہ بھی تو پڑ جائے گا نا. اپنے ملک کی املاک کو نہیں جلانا. جو احتجاج ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ریکارڈ کروانا ہے احتجاج, وہ پورا من ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس طرح جتنے فورمز پر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں, ویڈیوز بنا سکتے ہیں, جدید ترین میڈیمز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, سر آواز اٹھائیں. اور ٹرینڈز کا بڑا فرق پڑتا ہے سر. دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے ایک دفعہ جب ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہو پوری دنیا میں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. دنیا کو نہ بھی پتہ لگے, اللہ کو تو پتہ لگ جاتا نا, دلوں کی نیت جانتا نا اللہ کہ کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. اور تیسرا کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ تیسرا کیا محسن صاحب؟ نہیں, وہ ایمان والا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم آواز سے بھی نہ روک سکو, جب تم پہلے تو ہاتھ کا کہا کہ اپنی طاقت سے روکو, پھر اپنی آواز سے روکو, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جانے. یار وہ جانے تو صحیح نا اسرائیل خبیث کا بچہ. جب وہ یہ بھی نہیں اندر سے کہتا کہ اسرائیل خبیث کا بچہ, اسرائیل دہشت گرد, یہ بھی نہیں کہہ سکتا, تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے, اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اور ہم نے انکار کیا, عملاً انکار کیا اسلام کا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو انفرادی طور پر ہم یہ کام کر سکتے ہیں جناب. جی مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پلانز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت چلنا ہے, انہوں نے گریٹر اسرائیل بننا ہے. آپ ان کے جا کے پڑھیں نا, بڑے ڈیٹیلز ان کے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنا ہے, یہ بھی سچ ہے. عرب کی تباہی ہونی ہے, یہ بھی سچ ہے. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کے دور میں سب کچھ ختم ہونا شروع ہو گیا تھا, لڑائیاں جھگڑے, اسلام نیچے آنا شروع ہو گیا زوال کی طرف. پھر ایک شخص آیا تاریخ میں, سلطان صلاح الدین ایوبی, جس نے بیت المقدس کو واپس لیا, پھر چلا گیا, اور پھر مسلمانوں نے اسے فتح کرنا ہے. اور ان کے اپنے منصوبے ہیں یہودیوں کے, انہوں نے ادھر 3rd ٹیمپل بنانا ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو دجال, یہ اسے مسیحا کہتے ہیں اپنا, یہودی ہیں, یہ اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ کہ دجال نے جدھر آنا ہے اور اس کی ساری جو پشین گوئیاں وہ کدھر سے ملتی ہیں؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہیں. اور یہودیوں کو جب اس بات کا کبھی کرنا ان سے ڈسکشن, کوئی اگر یہودی زندگی میں مل جائے تو اسے پوچھنا کہ یار یہ تم ساری پلاننگ کر رہے ہو, حضرت عیسیٰ نے اس کو قتل کرنا ہے, ٹھیک ہے. جب وہ مدینہ میں نہیں پہنچ سکے گا تو ادھر اس کو خبر دی جائے گی, جب ادھر وہ اپنا تخت لگائے گا کہ حضرت عیسیٰ آ گئے ہیں, تو حدیث میں آیا کہ اس کا جسم برف کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ اس کو قتل کریں گے, اور پہلے اس کو ماریں گے, اس کے بعد پکڑ کر قتل کریں گے. اور احادیث میں جن مقامات کا اشارہ ہے, یہودیوں نے ادھر ایئر بیس بنا دیا. ابھی انہوں نے کہا کہ جہاں جب ہمارا مسیحا ادھر پہنچے گا ہم اس کو ادھر سے اٹھا لیں گے, بچا لیں گے. ان کی پلاننگز چیک کریں آپ کیا کر رہے ہیں. تو سر آپ کا تو 25-30 لاکھ نوجوان جو یونیورسٹیوں میں ہیں ان کو تو سیکولر اور ملحد بنا دیا ہے, وہ تو لبرل ہیں, وہ تو اسلام کو چاہتے ہی نہیں ہیں سر. تو وہ کدھر سے یہ سوچیں گے, یہ پلاننگ کریں گے. یہودیوں کو دیکھو, وہ تو نہیں سیکولر اور لبرل ہیں, وہ تو پیور کٹر مذہبی لوگ ہیں. انہوں نے اس مقام پر اپنی ایئر بیس قائم کر لی ہے سر. اور مقام لد شاید اسے کہتے ہیں, ادھر انہوں نے کبھی اس کے بچوں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ نے تو قتل کاری دینا ہے. جی وہ پتہ چلا کہ مسجد اقصی میں بھی وہ ٹیمپل بنے گا. ہاں جی, اور کوئی باکس ہے, کوئی کیا کہتے ہیں اس کو, صندوق ہے کوئی, جی جی جس میں حضرت عیسیٰ کی بھی کچھ چیزیں ہیں اور حضرت داؤد علیہ اسماعیل. جی جی بالکل. تو آپ ان کی پلاننگ دیکھیں ان کی کہ وہ کس طرح چل رہے ہیں. اور انہوں نے پوری دنیا کو
آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک اتنا ظلم کر کے وہ کس طرح کر رہا ہے یہ سارا ظلم؟ دنیا اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہی؟ سر اس کی پاکستان میں اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں اس کی، امریکہ پورا، امریکہ کے صدر کو الیکشن جتوانے والا وہ ہے، اسرائیل ہے۔ آپ کدھر رہتے ہیں سر؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہا ہے اسرائیل، یہ سارا کچھ اسرائیل کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو بڑا اس کا حامی تھا، حامی اسی لیے تھا نا، لیکن اسرائیل کا تو پھر یہ بائیڈن صاحب بائیڈن دیکھیں یہ ان کے منصوبے ہیں کہ انہوں نے ٹرمپ کو کیوں اتارا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ میں ایک بات تھی کہ وہ سرعام اظہار کر دیتا تھا چیز کا، اور بائیڈن دیکھ لو کتنا حرامی ہے۔ اب اعلانیہ کھڑا ہو گیا نا بائیڈن اس کے ساتھ، وزارت خارجہ ان کی کھڑی ہوئی ہے سر۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امریکہ نے 300 ملین ڈالر، جی یہ وہ کہہ رہے ہیں 300 ملین ڈالرز اس نے امداد بھی دی ہے، اور اپنے F-16 جو فائٹر جیٹ ہیں ان کے لڑاکا طیارے ہیں وہ انہوں نے سعودی عرب کی ایئر بیس پہ جا کے کھڑے کر دیے ہیں امریکہ نے، کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ سر یہ سعودی عرب نے تباہ ہونا ہے سر، یہ مر گئے ہوئے ہیں سر، ان کا جب ایمان ہی نہیں ہے، انہوں نے واللہ خیر الرازقین کا عملاً انکار کر دیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ تو یہ آج مسلمانوں کا زوال ہے سر۔ باقی سعودی عرب میں ایک شہر بھی بن رہا ہے جو وہ اسرائیل کی ساری پلاننگز ہے، اندر کھاتے بڑا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ میں وہ چیز تھوڑی سی رہ گئی کہ جب زوال شروع ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد، اس کے بعد چنگیز خان نے بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ دیا تھا، مسلمانوں کو اس نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ایک خانہ بدوش قبیلے کو بچا کر اوپر لایا۔ اللہ، آپ سب نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے، وہ سلطنت عثمانیہ کا بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ اتنی بڑی سلطنتوں کو الٹ دیا، مسلمانوں کی ساری سلطنتیں برباد کر دی انہوں نے، چنگیز خان نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مسلمان مٹنا شروع ہو گئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ایک خانہ بدوش قبیلے کو پروٹیکٹ کیا، اس کے ایک سردار ارطغرل کو، جس کا والد سلیمان شاہ بڑا ذہین ترین آدمی تھا، اس کی خیر تاریخ نہیں ملتی اتنی۔ اس کے بعد جب سلطنت عثمانیہ بنی، اور آج بھی مسجد نبوی میں جو ممبر ہے اس کا جو پتھر ہے وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے بھیجا تھا، وہ سارا 600 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، اور انہوں نے امت مسلمہ کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی کوئی ایسی جماعت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کیے ہوئے ہے کہ یہ اسلام کے لیے اٹھیں گے۔ اس وقت دنیا کی جو مسلمانوں کی سپر پاورز ہیں آج کے دور میں، سعودی عرب سمجھ لیں، قطر سمجھ لیں، سارے امیر ملک ہے سر، لیکن بولتا کوئی نہیں ہے، سب کی زبانوں پر تالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مومنین کی جماعت ہے جس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے، جو اسلام کے لیے اٹھیں گے۔ پاکستان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا کیا پاکستان جی، لمبے پہ پاکستان اب تو کچھ بھی نہیں کر رہا فی الحال، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا، پاکستان کے پاس بڑی پاور ہے اگر کرنا چاہیں تو۔ پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کی جو فوج ہے دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ اسرائیل کی فوج کچھ بھی نہیں ہے سر، اصل میں کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اندر کھاتے ہو سکتا ہے، جس طرح ایران مدد کر رہا ہے پاکستان بھی کر رہا ہو، ڈائریکٹ نہیں کر سکتا نا، کرنا چاہیے نا ڈائریکٹ اس لیے نہیں کر سکتا، میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی گیمیں ہیں پیچھے، پاکستان خود پھنسا پڑا نا۔ جب ہر کسی سے ہم نے لینا ہے تو کیا کرے گا یار، پھر وہ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں ایک ملک کو، وہ یہ ساری گیمیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام تو یہی کہتا ہے کود پڑو، حملہ کرو، رزق اللہ دے گا، لیکن ایمان نہیں ہے نا اس طرح مضبوط۔ تو انفرادی طور پر میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ مجاہدین کی مدد بھی کر سکتے ہیں، حزب اللہ کی کر سکتے ہیں، حماس کی کر سکتی ہیں، بوسنیا کی کر سکتے ہیں، برما میں پیسے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چیچنیا کی کر سکتے ہیں۔ سر آپ نے دیکھا نہیں کہ افغانستان نے کس طرح طالبان نے پوری کی پوری سپر پاورز کو الٹ کے رکھ دیا؟ وہ ایمان کی پاور ہے سر، تو وہ والی پاور کی ضرورت ہے۔ باقی دوسرے جو ذرائع ہیں، اپنی زبان سے اس ایشو کو اٹھانا اور دل میں برا جاننا، یار کم از کم دل میں گالی تو دو نا اسرائیل کو، امریکہ کو، یورپ کو گالی تو دو نا، دل میں برا تو جانو نا، تو یہی ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے عملاً کچھ کیا ہو، اور اللہ تعالیٰ جب اسلام پر ہمارا محاسبہ کرے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے نامہ اعمال میں ہو نا۔ شکریہ۔